نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں نور تھا، اور ہم نے یہ بتایا کہ یہاں پہ کم سے کم کی تعداد ہے، کم سے کم 14,000 برس پہلے، زیادہ سے زیادہ کتنا جا سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی حد نہیں ہے، اپنے کو ابھی معلوم نہیں ہے۔ دنیا میں جو دن کا دار و مدار ہے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پر، تاریخ کا جو دار و مدار ہے وہ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کی مدت بیان کرے اس وقت نہ تو سورج کا وجود ہے اور نہ ہی تو چاند کا، تو پھر وہاں پر ہم دن سے مراد کیا سمجھے؟ تو ہم نے یہ کہا کہ قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رکھا ہے قرآن کے اندر کہ قیامت کا ایک دن دنیاوی 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس اعتبار سے آپ 50,000 سال کو 14,000 سال سے ملٹی پلائی کر لیں، پھر آپ سوچ لیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ہم ایک اور روایت پڑھتے ہیں کہ ہے تو بہت ساری روایتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور انبیاء اکرام کے روحوں کو بھی پیدا فرمایا، ان کے نوروں کو بھی پیدا فرمایا، امام قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پہ توجہ فرمائے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بھی پیدا فرما دیا تو انبیاء کے انوار کو، ان کے نوروں کو حاضر فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حکم دیا کہ ان انوار کی طرف، یعنی انبیاء کے انوار کی طرف توجہ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء کے انوار کو ڈھانپ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سارے نوروں پر غالب آ گیا۔ تب انبیاء اکرام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا یہ کیا چیز ہے جو ہمیں ڈھانپ لی ہے، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا نور ہے جس نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت عطا کر دیا جائے گا، اگر تم ان پہ ایمان لاؤ گے تو تمہیں بھی نبی بنا دیا جائے گا۔ تو سارے ارواح انبیاء نے عرض کیا باری تعالیٰ آمنا بھی و بنبوتہ، کہ ہم ان پر اور ان کے نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرمائے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور ہم نے اس آیت پر پہلے بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء اکرام سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کے دنیا میں بھیجوں اور میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے اور تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی تم مدد کرنا۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک کے اندر روایت فرماتے ہیں اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد ومر من ادرکہ من امتک ان یؤمن بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ تم نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی امتیوں کو حکم دے کہ اگر وہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیں تو وہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے۔ تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے فلولا محمد ما خلقت آدم، کہ اے عیسیٰ اگر میں نبی کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں فرماتا، کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت بھی نہیں بناتا اور جہنم بھی نہیں بناتا۔ یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، کہ میں نے عرش اعظم کو پانی پر پیدا فرمایا، میں نے عرش اعظم کو پانی پہ پیدا فرمایا۔ فَاضْطَرَبَا، تو عرش اعظم ہلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ جب میں نے عرش اعظم کو پیدا فرمایا پانی کے اوپر تو عرش اعظم کیا ہے؟ ہلنے لگا۔ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، تو اس کے جب وہ ہلنے لگا تو میں نے عرش اعظم پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فسکنا، یہ لکھتے ہی عرش اعظم بالکل شانت ہو گیا، اس کا ہلنا بند ہو گیا۔
تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کتنی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر کمال عطا فرمایا ہمارے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک انسان بیان کرنا چاہے ان کی عظمتوں کو، ان کی فضیلتوں کو، ان کے کمال کو، ان کے محاسن کو، تو یہ بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ کہ عرش اعظم جب ہل رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک کلمہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عرش اعظم کا ہلنا بند ہو گیا۔ اور یہی کلمہ آج ہمارے پاس ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس کلمے کی کتنی برکت ہے کہ عرش اعظم کا ہلنا روک دیتا ہے یہ کلمہ۔ اب دیکھیں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، غزوہ تبوک ایک جنگ ہوئی، اس میں تشریف لے گئے تھے، اور جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینے میں نہیں تھے تو مزہ نہیں آ رہا تھا، دل بڑا بے چین تھا، تو بے چینی دور کرنے کے لیے میں نے آپ کی شان میں نعتیہ کلام لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، اگر اجازت ہو تو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں تو یہ قصیدہ ہے پورا کا پورا۔ قصیدہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جس کے اندر 7 سے زیادہ اشعار ہوں اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اشعار پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا أُولِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ وَرَدتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ فَكَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تھے تو زمین روشن ہو گئی تھی، آپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ ہم تو ابھی تھوڑی سی لائٹ لگا لیتے تو بدعت بدعت کہتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی روشنی سے جگمگا دیا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو ایک ایسی روشنی پھوٹی کہ میں تھی مکے میں لیکن مجھے ملک شام کے محلات دکھائی دے رہے۔ اور یہ روایت جو بتا رہا ہوں علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لے کر آئے ہیں، اور یہ مواہب اللدنیہ امام قسطلانی کی، اس کے اندر بھی یہ ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے تو ایسی روشنی پھوٹی تھی کہ میں بیٹھی اپنے گھر کے اندر تھی، لیکن اس روشنی کی برکت ایسی تھی کہ ملک شام کے اندر جو محلات تھے میں وہ دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ ملک شام کے بازار میں جو اونٹ بیٹھے تھے مجھے ان کی گردنیں دکھائی دے رہی۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ وہ جب نور دنیا میں آیا تو ماں کو اتنا کمال عطا فرمایا کہ ماں گھر کے اندر ہو کر 1000 کلومیٹر دور کے جو بازار ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ تو اس نبی کی دیکھنے کی بات کیا کرے، اس نبی کی دیکھنے کی پھر بات کیا کریں؟ اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے تو زمین روشن ہو گئی تھی، وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور آپ کے نور سے پورا افق منور ہو گیا تھا۔ افق کہتے ہیں آسمان کے چاروں طرف کو، کہ زمین میں روشنی تھی، آسمانوں میں بھی روشنی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو پوری کائنات میں صرف روشنی ہی روشنی تھی۔ آگے فرماتے فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، اور تو ہم اسی ضیاء اور اسی روشنی میں سُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ، ہدایت کا راستہ طے کرتے ہیں۔ وہی روشنی ہے کہ اسی کی برکت ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ طے کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَرَدتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ کیف یحترق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ ان کے پشت مبارک میں تھے، اور جب آپ ان کے پشت مبارک میں تھے تو آگ کیسے ان کو جلا سکتی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ تو ان کے پشت مبارک میں تھے، اور جب آپ ان کے پشت میں ہو تو آگ انہیں جلا سکتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ جس کے پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کی شکل میں تھے اسے کیا ہے، نمرود جو آتش کدہ تیار کیا تھا وہ آگ انہیں نہ جلا پائے، صرف کس کی برکت تھی؟ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کی برکت تھی۔
تو ایک سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ یہ کافر ہیں، یہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو لوگ جہنمی کہتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو اسے کوئی آگ نہیں جلا سکتی، تو جس کے پیٹ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینہ گزارے ہوں اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی؟ اور وہی ایمان والے نہ ہو تو پھر کون ایمان والا ہو؟ ہم اس پہ بات کریں گے پوری دلیل کے ساتھ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے پختہ عہد لے لیا کہ دنیا میں جا کے اپنی امتیوں کو بھی بتانا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور لائے تو تم ضرور ان پہ ایمان لانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لم یبعث اللہ تعالی نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وهو حی لیؤمنن بہ ولینصرنہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا سب سے یہ عہد لیا کہ دنیا میں جا کے دنیا والوں سے بولنا، اپنی قوموں کو بتانا میرا پیارا محبوب جب دنیا میں جلوہ گر ہو جائے اور تم اس کا زمانہ پالو تو ضرور اس پر ایمان لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ تو ایک بات بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ہوئے۔ دوسری روایت میں 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ہوئے۔ تو ہم کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام نے کہا ہے کہ وہ نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا، انہی کے آنے کا تذکرہ تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی خوبی یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تمام انبیاء جو کام کرے وہ کام کیوں نہ کرے، وہ کام کیوں نہ کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اور اسی طریقے پہ اس دور کے علماء اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت کا ہر ایک فرد عمل کرتا، جیسے ہو سکتا ویسے کرتا ہے۔